نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آج ہم گفتگو کریں گے روزے کے کفارے کے متعلق۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا ہے، وہ بھی اس طرح کے درمیان میں کسی بھی دن کا روزہ نہ چھوٹنے پائے، چاہے فرض روزہ توڑا ہو یا نفلی روزہ، دونوں کا کفارہ ایک ہی ہے، کیونکہ نفلی روزہ شروع کر دینے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ اس کا پورا کرنا فرض روزے کی طرح ہی لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بڑھاپے یا کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے تو وہ 60 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے۔ کفارے سے متعلق ایک حدیث شریف سن لیجئے جس سے کئی مسئلے واضح ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جو تو اسے آزاد کر دے؟ اس نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تو 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، نہیں یا رسول اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور حضور علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سب اسی طرح بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، کافی بڑا ٹوکرا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، یہ لے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم، مدینے کے دونوں گوشوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینے کے دونوں حصوں میں سب سے زیادہ محتاج میرے ہی گھر والے ہیں۔ بس حضور علیہ السلام مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت چمکنے لگے۔ پھر فرمایا، اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ اس حدیث مبارک میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ قابل غور ہیں کہ کفارہ جس طرح ادا کیا جاتا ہے اس کی ترتیب بیان کر دی گئی کہ غلام آزاد کیا جائے، لیکن چونکہ غلاموں کی خرید و فروخت کا دور نہیں ہے، لہذا اس حکم پر اب عمل نہیں ہوگا۔ 2 مہینے کے متواتر روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے یہ روزے نہ رکھ سکے تو پھر 60 مسکینوں کو دونوں وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ سامعین حضرات، اس حدیث مبارک کے اندر ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس شخص کو کفارے کی کھجوریں کھانے کی اجازت دے دی۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زکوٰۃ، کفارہ یا کوئی واجب صدقہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بس اس شخص کے لیے حضور علیہ السلام کا یہ عمل خصوصی تھا کہ حضور علیہ السلام کو اختیار حاصل ہے کہ جس کے لیے جو حکم چاہیں صادر فرما دیں۔
کہ آپ کی اداؤں اور آپ کی مرضی ہی کا نام شریعت ہے۔ اس شخص کے لیے کفارہ روزہ توڑنے کی سزا کو خدا کی نعمت بنا دیا۔ غرض یہ کہ نسیان، خطا اور عمد کا فرق اور قصداً روزہ توڑنے کی صورت میں کفارے کے مسائل آپ کو معلوم ہو گئے۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے اور ہر شرعی معاملے میں بھول اور غلطی سے محفوظ رکھے اور ہمارے ہر ایسے ارادے کو ناکام کرے جو روزہ توڑنے یا دین کی توہین و بے حرمتی کے لیے ہو، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔